اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن۔ میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے قرآن اور شب قدر۔ اہل بیت اطہار کا جو قرآن پاک سے تعلق تھا اس کے اوپر بھی آج ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے، اور شب قدر کو پا لینا، اس کے فضائل کیا ہیں، اور وہ اس رات میں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان تمام ٹاپکس کے اوپر آج ہم اپنے پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، میں بہت مشہور ہوں، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی سید عاشق حسین صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ محمد عاصم مصطفیٰ سہروردی صاحب، آپ مرکز سہروردی سے آپ کا تعلق ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا۔ میں سب سے پہلے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس آخری عشرے کے فضائل تو بے شمار ہیں، جس کے اندر شب قدر کی بھی ایک رات ہے، اور شب قدر جو ہے وہ یقیناً کئی ہزار مہینوں سے افضل رات ہے۔ میں چاہوں گا کہ شب قدر کے جو فضائل ہیں اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بھائی، جہاں تک تعلق ہے شب قدر اور قرآن مجید فرقان حمید کی آپس میں رشتے کا، تعلق کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، آخر تک۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو جس شب میں نازل فرمایا، ہم نے اس شب کو برکت والا بنا دیا، اور پھر اس کی برکت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ القرآن یفسر بعض بعضا، اس اصول کے مطابق کہ قرآن ایک جگہ پہ ایک بات کرتا ہے، دوسرے مقام پہ جا کر خود اس کی تفسیر بھی بیان کرتا ہے۔ اس برکت کو اللہ تعالیٰ خود یوں بیان فرماتے ہیں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آخر تک۔ تو اور دوسرا جو یہ آخری نبی پر فرمایا کہ فلتمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا فی الوتری، اس کی جو طاق راتیں ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اس میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارکہ اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ ماں جی فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما کان لا یجتہد فی غیرہا۔ آقا ان 10 راتوں میں جو محنت کرتے تھے نا، وہ پہلے رمضان سے زیادہ ہوتی تھی۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرا واحیا اہلہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ جب آخری یہ 10 راتیں شروع ہوتی نا، آخری عشرہ آتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بات کے لیے مزید کمر بستہ ہو جاتے، پوری رات شب بیداری فرماتے، اور اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ زیادہ سے زیادہ رات کے 2 حصے قیام کیا کریں، اس سے زیادہ نہ کیا کریں، لیکن ان 10 راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات احیا لیلہ، پوری رات آپ شب بیداری فرماتے، پوری رات شب بیداری ہوتی ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر کیا معمولات ہوا کرتے تھے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جو اعتکاف کے دنوں میں معمولات ہوتے یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ماجی فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف وسلم کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، آپ آخری 10 راتوں کا 10 دنوں کا اعتکاف خود بیٹھا کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، آخری جو آپ کا سال مبارک تھا نا زندگی کا، اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف مسجد میں آپ فرماتے تھے، اور اس اعتکاف میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا ذکر۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید۔ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ ہر سال قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی قرآن آپ بھی پڑھ کے سناتے جبریل امین کو، اور جبریل امین آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے۔ آخری سال میں آپ نے 2 مرتبہ جبریل قرآن سنایا، 2 مرتبہ سنا۔ تیسرا، کثرت کے ساتھ اپنی امت کے لیے استغفار۔ امت کے لیے سبق اصل میں ہم نے اپنے لیے استغفار کرنا، آقا ہمارے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اس حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پالوں
تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے، مجھے اللہ سے کیا عرض کرنا چاہیے؟ فرمایا فقولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف کر دینے والے، معافی کو پسند کرنے والے، ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ تو کثرت سے اللہ سے معافی مانگے، استغفار مانگنی کریں۔ چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، شب قدر کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، اور قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ بنی نوع انسان کا رخ بدلنے والا ایک ایسا ہدایت کا سرچشمہ ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسی طرح سے روز روشن کی طرح جو ہے وہ ہمیں ہدایت دیتا رہے گا۔ میں یہ قرآن پاک کی جو عظمت ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں۔ ناظرین، مجھ سے قبل ملک پاکستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے عظیم دینی اسکالر اور رہنما فاضل مدینہ یونیورسٹی نہیں بلکہ مدینہ یونیورسٹی جیسی عظیم درسگاہ کے آپ پروفیسر بھی رہے۔ پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری زید مجدہ تعالی علم کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال رہے تھے، اور میں ان کے صحبت میں بیٹھے ہوئے سمجھتا ہوں کہ میں خود ان سے خوشاچی ہوں ان کا، اور ان سے مستفید ہوتا ہوں، تو میرے لیے اعزاز ہے ان کے دامن میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ تو ارسلان صاحب، قرآن مجید فرقان حمید یہ وقت کے پیغمبر کا کردار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پیغمبرانہ کردار ادا کر رہا ہے قیامت تک۔ پیغمبر کا کردار یہ ہے کہ بھولی بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہ پر چلانا، اللہ سے ٹوٹے ہوئے انسانوں کو اللہ سے ملانا۔ قرآن یہ دونوں کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن پیغام ہدایت بھی ہے، قرآن اللہ سے ملانے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ کلام مجید فرقان حمید میں خود دعویٰ کیا قرآن میں کہ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی تر ایسی شے نہیں، نہ ہی کوئی خشک شے ایسی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے لیے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ علی مع القرآن القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، حتیٰ یارد من الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس علی اکیلا نہیں آئے گا بلکہ قرآن کے ساتھ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے۔ گویا قرآن علوم کا وہ مجموعہ ہے کہ جو ہماری تمام معاملات زندگی میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور جہاں تک فضیلت قرآن کی بات ہے تو ناظرین، آج کل یقیناً میں شاہ صاحب کی معیت میں آپ کو میسج دینا چاہوں گا، آپ کو یہ شرف حاصل ہے، آج کل آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے جو 15ویں پارے میں ارسلان صاحب اللہ نے کہا، فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ فجر سے مراد علماء نے لکھا ہے سحری کے وقت۔ سحری کے وقت اٹھ کر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میری عبادت چھوڑ دو اور روئے زمین پر جاؤ، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کا قرآن سنو۔ گویا قرآن ہو، اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، میں اللہ سے براہ راست گفتگو کروں، اپنے دکھڑے سناؤں اور اس کی خوشخبریاں سنوں، فرمایا کہ من ارادہ ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن، بس اگر وہ اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے تو قرآن کھول لے۔ ادھر زمین پر ناظرین آپ قرآن کھول لیں گے، عرش بری پر رب آپ سے ہم کلامی کے لیے اپنے سارے دروازے بالکل ٹھیک ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علم صاحب آپ کے پاس جاننا چاہوں گا، شب قدر کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ شب قدر کی تلاش کرنے کے اعتبار سے جو نشانیاں ہیں میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشن ڈالیے گا تاکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے اندر بھی یہ جستجو ہو اور وہ جان سکے کہ شب قدر ممکن ہے کہ آج ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں سچ ٹی وی کا اور تمام میرے معزز جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی نگاہ کرم سے میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم لیلۃ القدر کی بات کریں تو اس کو ہم اگر پرانی کتابوں کا جائزہ لیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں اترتی ہیں۔
اب اگر ہم پہلی رمضان کو دیکھیں، پرانی تاریخ کی کتابوں کا جائزہ لیں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو صحیفہ ابراہیم ہے یہ پہلے رمضان کو یہ اترا، جی، اور اس کے بعد توریت جو ہے یہ رمضان کے 6 دن گزرنے کے بعد اس کے بعد یہ پھر اگلے دن اتری۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر انجیل کو دیکھا جائے تو یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 18ویں رمضان میں اتری، اور بعض میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا 15 کو اتری۔ گو کہ رمضان کا مہینہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کے لیے فرمایا گیا، اس کی خاصیت فرمائی گئی۔ تو لیلۃ القدر کے حوالے سے جس بھی شخص کو ملے اس میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر جو اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کے اندر خوف یا محبت کا کوئی ایلیمنٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے اللہ کی جانب کھینچا جاتا ہے، تو آپ یہ یقیناً سمجھیں کہ آپ لیلۃ القدر کو آپ نے پا لیا۔ اب اس میں موسموں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ موسم معتدل ہوگا، اور اس میں اگر باقی چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہے نا جی آپ کو بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری روایات میں کہ کتوں کا بولنا جو ہے وہ نہیں اس رات میں جو ہے نا اس لمحات کے اندر جو ہے وہ چپ کر جانا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ اس طرح سے جن لوگوں نے اس کو پایا اور جس طرح سے اس کو آج کے زمانے کے حوالے سے دیکھا، اس میں یہ ہے کہ یہ رات جو ہے یہ طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے جو ہے نا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ اگر میں اللہ رب العزت کی یہ آسمانی صحیفے جتنے اترے ہیں اس میں اللہ رب العزت کا کلام جو ہے قرآن مجید، یہ ہے فرقان حمید، یہ آخری کلام ہے جو بندوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کرنے جا رہی ہے، جب اس کو پڑھ کے آپ کو لطف آئے یا اس کی بات اللہ کی بارگاہ میں کر کے آپ کو اطمینان اور سکون قلب حاصل ہو تو یقیناً آپ نے وہ رات پا لی۔ وہ رات پالی۔ میں یہاں پر شب قدر کی علامات کے حوالے سے حضرت عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے عبادت کی دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ہے، یہ خیر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایسی روایات میں ہیں کہ جو سندن صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سندن بہتر، مثلا یوم میں بریک کا لنک دے دوں پھر میں واپس آتا ہوں، پھر آپ سے کنٹینیو کروں گا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس کے اوپر اس جو علامات ہیں ان کے اوپر مزید بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس رات میں ہمیں سب سے پہلے تو جب ہم یہ رات پا لیتے ہیں تو ہمیں دعا کیا مانگنی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس رات اگر میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کہ اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک عام مسلمان اس رات میں کیا دعا مانگے، یہ بھی روشن ڈالیں۔ دوسرا، آپ علامات کے اوپر مزید چاہ رہے تھے کچھ بات کر رہا ہوں، اس پہ بات کیجیے گا۔ جہاں تک تعلق ہے نا بحیثیت ایک مسلمان ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو اس رات میں نوافل پڑھتا ہے اللہ ان نوافل کی برکت سے اس کی زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
تو یقیناً سب سے پہلے تو ہمیں نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور نوافل سے مراد پتہ کیا ہے؟ کثرت سے قرآن پڑھنا. کثرت سے قرآن پڑھا جائے, اس میں تلاوت کی جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, تو آپ نفل شروع کر رہے تھے تو میں بھی جا کے شامل ہو گیا. تو رات کا ٹائم, جیسے ابھی شاہ جی فرما رہے تھے نا کہ وہ فجر سے مراد تہجد کا ٹائم ہے, تو آپ تہجد کی نماز کا آپ نے نوافل کا آغاز فرمایا, تو میں بھی ساتھ شامل ہو گیا. تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ البقرہ شروع کر دی, اور اس طرح پڑھ رہے تھے یقرأ آیتن آیتن یقف عند کل آیت وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ. آقا ایک ایک آیت پر رکتے, اگر کسی آیت میں اللہ کی جنت کا, خوشنودی کا, رضامندی کا ذکر ہوتا, وہاں نبی بس رک کر دعائیں مانگنا شروع کرتے اپنی امت کے لیے. اور اگر کسی ایسی آیت کو پڑھتے جس میں اللہ کے غضب کا, جلالت کا, ناراضی کا ذکر ہوتا, عذاب کا ذکر ہوتا, وہاں رو رو کر اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر استغفار فرماتے, اللہ سے پناہ کی دعا کرتے. کہتے ہیں میں نے کہا ایک اس انداز سے تو آپ 100 آیت زیادہ زیادہ پڑھ لیں گے. کہتے 100 آیات بڑا ٹائم لگ گیا, لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا بلکہ اس پوری صورت کو مکمل فرمایا ایک رکعت میں. پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ آل عمران شروع کر دی, اسی رکعت میں وہ ختم کی. اسی پیٹرن پر اسی رکعت میں آپ نے سورہ نساء بھی ختم فرمائی. کہتے ہیں وَكَانَ رَكُوعُهُ من قیامی وَسُجُودُهُ قریبا من قیامی. آقا کا رکوع بھی قیام جتنا لمبا تھا اور سجدے بھی قیام جتنے طویل تھے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک کانا یقوم اللیل حتی تفطر قدما. ماں جی عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ, آقا کے قدم سوج گئے, ورم آ گئے, ایڑیاں پھٹ گئیں, خون بہنا شروع ہو گیا. تو میں نے عرض کیا لما تصنع ھذا یا رسول اللہ, آقا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں, آپ تو معصوم ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, جس اللہ نے مجھے بدر در یتیم سے اٹھا کر بدر منیر بنایا, کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو یقیناً تو یہ ایک امتی کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے اس اسوہ کو اپنائیں. اور دوسری بات کیا پڑھنا چاہیے, ابھی جو آپ نے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, ماں جی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا ان اصبتھا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اگر میں پالوں شب قدر کو تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں فقولی, یہ پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یا اللہ معافی دینے والے, معافی کو پسند کرنے والے, مجھے معاف کر دیں. ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. تیسری بات جو آپ بات کر رہے تھے نا علامات کی, علامات کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو ہر مسلمان نیک اور گناہ گار کو بھی نظر آ جاتا ہے, گناہ گار چھوڑ کر غیر مسلم کو بھی نظر آ جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا, یومئذ تطلع یومئذ لا شعاع لہا, صبح وہ بڑا ضعیف طلوع ہوتا ہے سورج, اس کی شعاع نہیں ہوتی, اس کے اندر حرارت, تیزی, حدت, تمازت نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہوتی, جو آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا, تتنزل علیہ الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہیہ حتی مطلع الفجر, کہ پوری رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. وہ نورانی ہوتے ہیں, اتنے فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے آسمان سے زمین پر, زمین سے آسمان کی طرف, کہ ان کی کثرت کی وجہ سے, نورانی وجود کی وجہ سے اور ان کی نورانیت کی بنا پر یہ جو سورج ہے اس کی تیزی ختم ہو جاتی ہے, اس کی حدت ختم ہو جاتی. یہ وہ علامات ہیں جو ہر ایک کو محسوس ہوتی ہیں, لیکن کچھ اس کی ایسی علامات ہیں جو صرف اور صرف اہل اللہ کو, اللہ کے خاص بندوں کو, ان کے ادراک و احساس ہوتا ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, ففاضت عینا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, ان کے دل جو ہے نرم ہو چکے ہوتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے, وہ گڑ گڑاتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے. اور آپ یقین جانیں ان تاک راتوں میں اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز شروع کریں اور آپ پر خشوع کی کیفیت طاری ہو جائے, خشیت آپ پہ طاری ہو جائے, آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے, آپ کے دل میں نرمی محسوس ہو, رقت محسوس ہو, آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوں, آپ یقین کر لیں کہ آپ نے شب قدر کو پا لیا. شب قدر کو پا لیا. میں مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز قائم کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ اتنی برکت والی رات ہے کہ انسانوں کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ گناہوں سے مراد کیا ہے, کون سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں, حقوق العباد سے متعلق معاف ہو جاتے ہیں,
جو کبیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ہاں، بڑی خوبصورت بات چل رہی تھی، اور شاہ صاحب قبلہ ماشاءاللہ جس طرح عربی عبارات و احادیث مبارکہ کے ساتھ ہم سب کی رہنمائی کر رہے تھے، تو ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ جی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ میں اس آیت کا جو مفہومی معنی عرض کروں گا تو وہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر صدق دل کے ساتھ توبہ کرے اور اچھے اعمال کرے، تو اللہ اس بات پہ قادر مطلق ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو ناظرین ایک بات یاد رکھیے، شاہ جی قبلہ کے ان خوبصورت موتیوں میں میری ایک عاجزانہ جو معروضات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر اس کا مقصود صرف جہنم کی آگ میں انسان کو جلانا ہوتا تو اللہ کی قسم شاہ جی قبلہ جیسے فرما رہے تھے میرا رب ہمیں یہ مواقع کبھی نہ عطا کرتا۔ ارسلان صاحب رمضان اللہ نے عطا کیا ہمیں تاکہ ہم اپنے گناہ بخشوا دیں، رمضان کے اندر پھر اللہ نے طاق راتیں عطا کی تاکہ ہم اپنے گناہ بخشوا دیں، پھر بالخصوص لیلۃ القدر کی رات عطا کی جیسے شاہ جی فرما رہے تھے کہ احتساباً وغفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ وہ قیام بھی کرے، رکوع و سجود بھی کرے، تشہد و سلام بھی، اور پھر اپنا محاسبہ بھی کرے، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے۔ وہ تمام گناہ جن کا تعلق اللہ سے نافرمانی کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی سے معاف کر دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان گناہوں کا جن کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے تو وہ تو یقیناً شہید کو بھی ارسلان صاحب معاف نہیں ہے، اور دوسرے کسی کو معاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام میں کہ اور پھر حقوق اللہ سے میں بھی وہ اعمال جو فرائض عبادات میں شامل ہے، مثلا نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی ہو، نماز معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوگی، وہ ادا کرنی پڑے گی، نماز ادا کرنی پڑے گی فرائض میں۔ مگر اللہ پاک شان اپنی شان کریمی سے معاف کرنا چاہیں تو وہ اس کے اپنے ذاتی حقوق ہیں، وہ مالک ہے، مگر اس کی جو ادائیگی ہے وہ لازم ہے، اس لیے تو قضا رکھی گئی ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کی رات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور رب کائنات کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور کثرت کے ساتھ یہ دعا جو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی، اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے۔ یعنی مفتی صاحب اس میں جو بنیادی اساس ہے وہ ہے معافی مانگنا، یا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہاں جی، اگر ہم شب قدر کی جو اگر کیلکولیشن میں ہم جائیں چیزوں کی تو اللہ کی منشا بھی یہی ہے انسان سے کہ یہ انسان جو ہے وہ میرے سے اپنے گناہوں پہ توبہ کر لے۔ اصل میں معافی مل جائے نا جی تو سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ اگر معافی مل جائے، حدیث پاک ہے رب اغفر، دعائے نبوی، رب اغفر وتب علیہ مغفر، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے اصل میں، یا اللہ مجھے معاف کر دے وتب علیہ، اور اپنی رحمت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جا۔ جب معافی مل جاتی نا تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب اللہ معافی دے دیتا ہے نا تو پھر مال نہیں دیتا، اموال عطا کرتا ہے۔ اللہ نرینہ بیٹے عطا کرتا ہے، نرینہ اولاد عطا کرتا ہے۔ اللہ تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، تمہیں خوشحال بنا دیتا ہے، تمہارے پانی کی کمی وہ ختم کر کے اللہ تمہارے دریاؤں کو نہروں کو پانی سے بھر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہے کہ جب معافی مل جاتی ہے نا تو سب کچھ مل جاتا ہے، اس لیے زیادہ یہ توجہ دلوائی گئی۔ یعنی میں علامہ صاحب یوں سمجھوں کہ ناظرین کے لیے سوال ذہن میں آیا کہ وسعت رزق کا ہونا یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا موجب ہے، یہ ایسے ہی ہے؟ نہیں، یقیناً جو بندے ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت والے ہوتے ہیں، استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کو اللہ رزق حلال عطا کرتا ہے نا وہ انعام کے طور پہ عطا کرتا ہے۔ وگرنہ بعض بندوں کے پاس رزق ہوتا ہے مگر وہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، وہ امتحان ہوتا ہے ان کے لیے بلکہ بعض اوقات وبال ہوتا ہے کہ وہ حرام طریقوں سے مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ لیکن جو اہل اللہ اہل التقویٰ لوگ ہیں ان کے پاس جو مال و دولت ہوتا ہے وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، میرے سامنے ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں
وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن کا کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہوں، چاہے آپ دعا مانگ رہے ہیں، چاہے آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ نوافل ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، لیکن شرط ہے کہ کسی نہ کسی عبادت کا میں ہونا چاہیے مشغول آپ کو، تو آپ کے لیے فرشتوں کا جھرمٹ جو ہے وہ اترتا آپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے. اس کے اوپر روشنی دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین آمین فرمایا. جی. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جب صحابہ نے اس پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ آمین فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ جبریل امین نے مجھے آ کے کہا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا، تو آپ نے فرمایا آمین. اب یہ جو فرشتوں کا نزول ہے، فرشتوں کا آنا ہے اور اللہ کی رحمت اور برکت کا اس میں آنا ہے، یہ کوئی بھی بندہ اس کو کوئی روحانی کیفیت محسوس ہو یا نہ ہو، اس کو فرشتہ نظر آئے یا نہ آئے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ، دل کی کیفیت اس کی اگر کسی بھی حوالے سے کوئی، جس طرح سے قبلہ شاہ صاحب نے اس کی نشانیوں میں رونگٹے کھڑے ہو جانے کے بارے میں فرمایا ہے، دل کے اندر سوز و گداس کا آ جانا فرمایا ہے، اس میں کوئی کیفیت ایسی نہ بھی آئے تو اس حدیث مبارکہ کی روح سے وہ اس کے اندر شامل ہے لیلۃ القدر کے اندر جو فرشتوں کا نزول. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم شب قدر کی فضیلت اور قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسی کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم آخری عشرے میں ہیں، ہم نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی گزارا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اعتکاف بھی بیٹھے، شب قدر بھی پالی، توبہ اور استغفار بھی کر لی. سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی کیسے ممکن ہے؟ ہمارا ایمان رمضان کی وجہ سے کچھ ماحول ایسا تھا، اوورال ماحول ایسا تھا کہ وہ ایمان بنا اور ہم اس میں ڈھل گئے، لیکن پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہمارا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کنٹینیوٹی کیسے ممکن ہو پائے گی؟ بلا شبہ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے پابند ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جی. اللہ کی عبادت پر پابندی سے گامزن رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. یہ نہیں کہ رمضان آیا اور رمضان ختم ہوا تو ساتھ ہی ہماری عبادات ختم ہو گئیں. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا معبود رحمان ہے، رمضان نہیں ہے. جی. تمہارا معبود رمضان نہیں ہے بلکہ رحمان ہے. تو رحمان تو 12 گھنٹے 64 گھڑیاں 12 مہینے ہمارا معبود الحی القیوم ہے. تو اس لیے اللہ کی عبادت کا جو ہمارے اندر لذت اور یہ احساس یا وہ جذبہ ہے تو وہ تو 12 مہینوں کے لیے ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان. تمہیں موت بھی آئے تو اسلام اور اللہ کی غلامی پہ آئے. ووصی بہا ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کے نبیوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ بیٹا اللہ کی غلامی کے اوپر پابند رہو حتیٰ کہ تمہیں موت بھی اسی پر آئے. تو یقیناً بحیثیت توفنی مسلم والکنی، اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام وہ اللہ سے خود یہ دعائیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنازے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو ہم 12 مہینے اللہ کی عبادت کے پابند ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ جتنا جذبہ ہمارا رمضان میں تھا یہ ہمارا شوال کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے. بے شک رمضان کی فضیلتیں برکتیں ان کے کچھ اور تقاضے تھے، اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس میں کچھ اور تقاضے تھے. فلا یکن یوم صوم کا و یوم فطر کا سوا. صحابہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رمضان کے دن اور غیر رمضان کے دن یکساں نظر نہیں آنے چاہیے. یہ بھی رمضان کے آداب کے خلاف ہے. اس لیے انسان کے اندر ہمیشہ وہ جذبہ نہیں رہ سکتا. یہاں میں ایک واقعہ سناتا ہوں. جی پلیز. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، سامنے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. آپ نے پوچھا حنظلہ پریشان نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟
وہ کہتے ہیں نافقہ حنظلہ، اپنے بارے میں کہتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا. انہوں نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو بدری صحابی ہے، تمہارا تو مقام ہی بڑا اونچا. کہا نہیں یار ابوبکر، میں جب اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں، گھر آ جاتا ہوں، کاروبار میں لگ جاتا ہوں، تو میری وہ کیفیت نہیں رہتی. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ تو کیفیت میری بھی ہے. چلو جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. دونوں آگے بار گئے نبوی میں، دونوں نے اپنا معاملہ پیش کیا. آقا مسکرائے. آقا فرماتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، کبھی یہ اور کبھی وہ، کبھی یہ کیفیت کبھی وہ کیفیت. فرمایا اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت رہے جو کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے، تو پھر پتہ کیا ہوتا؟ لصافحتکم الملائکہ، آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے، مدینے کی گلی گلی کی نکر پہ کھڑے ہو جاتے اور لوگ کو نظر آتے، اور تمہارے جیسے لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑے خود مسافے کیا کرتے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت تم ایک جیسے کیفیت میں رہو. مفتی صاحب قرآن پاک بھی چونکہ ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے، تو میں مختصراً آخر میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں کہ قرآن پاک کا بنیادی پیغام کیا ہے ایک عام مسلمان کے لیے. قرآن مجید فرقان حمید کا ناظرین پیغام تو ہدی للناس، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور عام انسانوں کے لیے بھی سرمایہ ہدایت ہے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا اور پڑھ کر اس پر عمل کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین وہ شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ قرآن پڑھے اور پھر قرآن کے احکامات پر عمل کرے، اس کے حرام کو حرام جان کر چھوڑ دے، اس کے حلال کو حلال جان کر اپنا لے، تو وہ قرآن کا حق ادا کر رہا ہے، ادروائز نہیں. میں علامہ صاحب آپ کے پاس بھی جانا چاہوں گا اور آپ سے بھی چاہوں گا کہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر جو تجدید کرنی ہے، جو اپنی نیتیں کرنی ہیں، تاکہ پورا سال جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے کم از کم درجے میں تو ہم نمازوں کا اہتمام رہے، باقی ذکر کا اہتمام رہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام رہے، پھر حسن سلوک کے اندر معاملات فہمی ہو، پھر سخاوت کا معاملہ، یہ تمام امور جو ہیں وہ اس کی جو ہمیں خصوصی طور پر رمضان کے اعتبار سے نیت کرنی چاہیے، وہ ناظرین کے لیے پلیز. میں یہ گزارش یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو 3 درجے کے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ایک وہ لوگ جو ہیں جو گناہوں میں اور نافرمانیوں میں پڑے رہتے ہیں، ایک درمیانے درجے کے لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. جب یہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم رمضان کو پا لیتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے قریب ہو جاتے ہیں جو نیکیوں کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے اور ہمارے ماحول کی طرف سے کہ ہم جو ہے اس میں اپنی ان اقدار پہ آ جائیں، ان احکامات پہ آ جائیں جو اسلام کا شعار ہے، جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر اتنی عبادات ریاضات کا دورہ تو ختم ہو جاتا ہے، مگر ہم اپنی نمازوں میں اپنی جماعت کا اہتمام کریں، اپنی باجماعت نماز کے لیے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا اگر باقی کتابوں کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو شادی بھی نہیں تھی، تو وہاں پہ تو سورہ نساء کے اعتبار سے کسی قسم کے ایسے حق حقوق موجود نہیں تھے، ان کے والد گرامی نہیں تھے. اگر قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا جائے تو یہ ہر چیز کا حل یہاں پہ موجود ہے. اور اگر کسی چیز کا حل جدت کے اعتبار سے ہے تو وہ اجماع، قیاس، اجتہاد کی صورت میں قبلہ شاہ صاحب جیسے علماء کی جو ہے موجودگی میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی ایک حل بیان فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تاک راتوں کے اندر شب قدر نصیب فرمائے اور اس کی تمام فیوز و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ اللہ رحمان